بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا لطیفہ، شوہر اور بیوی کسی جگہ جا رہے تھے جہاں پیسے کنویں میں ڈالنے سے من کی مراد پوری ہو جاتی تھی۔ شوہر نے 1 روپیہ ڈالا، اس کے بعد بیوی نے کوشش کی لیکن توازن کو بیٹھی اور خود کنویں میں جا گری۔ یہ دیکھ کر شوہر کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے اور اوپر دیکھ کر کہنے لگا، اتنی جلدی؟ استاد شاگرد سے، یہ تمہارے ساتھ چھوٹا بچہ کون ہے؟ شاگرد، یہ میرا چھوٹا بھائی شرافت ہے۔ استاد، اسے اسکول کیوں لائے ہو؟ شاگرد، آپ نے ہی تو کہا تھا کہ کل شرافت کے ساتھ آنا۔ بہو روئے جا رہی تھی، ساس بچوں کی طرح سمجھاتے ہوئے، کیا ہوا بیٹا، کیوں رو رہی ہو؟ بہو، کیا میں چڑیل جیسی دیکھتی ہو؟ ساس، نہیں بیٹا، بالکل نہیں۔ بہو، کیا میری آنکھیں مینڈک کی طرح ہے؟ ساس، نہیں بیٹا۔ بہو، کیا میری ناک پکوڑی جیسی ہے؟ ساس، نہیں تو۔ بہو، کیا میں پینس جیسی موٹی اور کالی ہو؟ ساس، نہیں تو، بالکل نہیں۔ یہ سب کس نے کہا تم سے؟ بہو، پھر سارے محلے والے مجھے کیوں کہتے ہیں کہ تو بالکل اپنی ساس جیسی دیکھتی ہے؟ ساس ابھی تک بے ہوش ہے۔ ٹیچر، اگر ملک میں پانی ختم ہو جائے تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ شاگرد تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا، دودھ خالص ملنے لگے گا۔ عقل مند آدمی جب کوئی خاص اور اہم فیصلہ کرتا ہے تو بہت سوچتا ہے، دل و دماغ کی سنتا ہے، حالات کو پرکھتا ہے، دلیل کو زیر غور لاتا ہے، مثبت اور منفی پہلوؤں کا جائزہ لیتا ہے، اپنے والدین اور بہن بھائیوں سے رائے لیتا ہے اور آخر میں کرتا وہی ہے جو اس کی بیوی کہتی ہے۔ میاں بیوی اپنے کمرے میں خاموش بیٹھے تھے۔ بیوی کی سوچ، کیوں یہ مجھ سے بات نہیں کر رہے؟ کیا یہ دوسری شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ کیا یہ کسی اور کو چاہتے ہیں؟ کیا میں موٹی ہو گئی ہو؟ شوہر کی سوچ، اگر اس سے بات کی تو کہیں پیسے ہی نہ مانگ لے۔ لڑکا، کیا کر رہی ہو؟ لڑکی، ابھی وضو کیا ہے، نماز پڑھنے لگی ہو؟ اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ لڑکا، میں مارکیٹ میں آپ کے پیچھے پیچھے تسبیح کر رہا ہوں۔ لڑکی لڑکے سے، میری امی کو تم بہت پسند آئے ہو۔ لڑکا شرماتے ہوئے، کچھ بھی ہو پر ہم شادی تم سے ہی کرے گا۔ خالہ سے بولو ہم کو بھول جائے۔ شادی میں کھانے کے وقت ایک آدمی کو کوئی پلیٹ نہیں ملی تو آدمی اپنی جولی میں کھانا ڈالنے لگا تو لوگوں نے پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ آدمی بولا، داغ تو چلا جائے گا، یہ وقت پھر نہیں آئے گا۔ میری نظر میں دنیاوی رنگ و ذائقے کی کوئی اہمیت نہیں۔ کل رات میں نے خربوزہ نکالا، کاٹا اور کھا لیا۔ آج امی پوچھ رہی ہے، بیٹا کدو نہیں مل رہا۔ ایک خاتون فون پر سہیلی کو بتا رہی تھی، ماشاءاللہ میرا داماد اتنا اچھا ہے، ساری کی ساری تنخواہ لا کر میری بیٹی کے ہاتھ پر رکھتا ہے، اور ایک ہی میرا نکما بیٹا ہے، ساری تنخواہ لا کر بیوی کو دے دیتا ہے۔ کیا کرو، میرے تو نصیب ہی خراب ہے۔ 2 عورتوں کو 20 سال کی سزا ملی۔ 20 سال ایک ساتھ جیل میں گزارنے کے بعد جب دونوں رہا ہوئے تو دونوں نے مسکراتے ہوئے کہا، چلو اب باقی باتیں گھر پہنچ کر کریں گے۔ شاعر، بہت جدا ہے اوروں سے میرے درد کی کیفیت، زخم کا کوئی نشان نہیں، درد کی کوئی انتہا نہیں۔ مجمع سے آواز آئی، بواسیر۔ باپ، تم اپنے بال کیوں نہیں کٹواتے؟ بیٹا، پاپا یہ آج کل کا فیشن ہے۔ باپ، اچھا کل جو لڑکے والے تیری بہن کو دیکھنے آئے تھے وہ تجھے پسند کر کے چلے گئے تھے۔ آدمی، ڈاکٹر صاحب میری خواہش ہے کہ میں لمبی زندگی جیوں۔ ڈاکٹر، تم شادی کر لو۔ آدمی، ڈاکٹر صاحب شادی کے بعد زندگی لمبی ہو جائے گی۔ ڈاکٹر، نہیں، تمہاری یہ خواہش ختم ہو جائے گی۔ میں نے ایک شادی شدہ شخص سے پوچھا کہ آپ شادی سے پہلے کیا کرتے تھے؟ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کے جواب دیا، جو دل کرتا میں کرتا تھا۔ مولوی نکاح کے وقت حاضرین میں سے اس شادی پر کسی کو اعتراض تو نہیں؟ ایک سہمی سی آواز آئی، جی مجھے ہے۔ مولوی، تم خاموش رہو بدتمیز، تم دلہے ہو۔ بیوقوف شہری، یہ سامنے جو گائے نظر آ رہی ہے اس کے سینگ کیوں نہیں ہے؟ دیہاتی،
سنگ نہ ہونے کی بہت سی وجوہات ہوتی ہے، بعض کے سنگ ٹوٹ جاتے ہیں اور بعض کے ہم کاٹ دیتے ہیں۔ باقی رہی وہ سامنے والی گائے، تو اس کے سنگ اس لیے نہیں ہے کہ وہ گائے نہیں گھوڑا ہے۔ استاد، بھینس کی کتنی ٹانگیں ہوتی ہے؟ شاگرد، سر یہ تو کوئی بیوقوف بھی بتا دے گا۔ استاد، اس لیے تو تم سے پوچھ رہا ہو۔ ملازمہ سے برتن ٹوٹ گیا، مالکن بے حد غصے میں، بدتمیز تم ہر روز کچھ نہ کچھ توڑتی رہتی ہو۔ مالکن کا بچہ یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس نے پوچھا، امی یہ بدتمیز کیا ہے؟ مالکن نے سوچا بچہ کچھ غلط نہ سیکھ جائے تو ویسے ہی بول دیا کہ تندرست۔ دوسرے روز مالکن نے پھر سے نوکرانی کو کسی بات پر ڈانٹتے ہوئے کمینی بول دیا۔ امی یہ کمینی کیا ہے؟ مالکن، بیٹا کمینی کا مطلب کمزور۔ اس کے دوسرے دن بچہ اپنی ماں کے ساتھ اپنی بیمار نانی کو دیکھنے گیا تو وہاں جا کر بولا، بچہ امی دیکھے نا، نانی پہلے کتنی بدتمیز تھی اور اب دن بدن کمینی ہوتی جا رہی ہے۔ ایک دادا اور دادی نے اپنی جوانی کی یاد تازہ کرنے کا سوچا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ پھر سے دریا کے کنارے ملیں گے۔ دادا تیار ہو کر بال بنا کر ہاتھ میں پھول لے کر دریا کے کنارے چلا گیا۔ ٹھنڈی ہواؤں میں دادی کا انتظار کرنے لگا۔ بہت انتظار کیا لیکن دادی نہ آئی۔ دادا کو بہت غصہ آیا۔ جب وہ گھر آیا تو دادی کرسی پر بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ دادا، تم کیوں نہیں آئی؟ دادی، امی نے آنے نہیں دیا۔ بیوی، مہمان آ رہے ہیں اور گھر میں دال کے سوا کچھ نہیں ہے۔ شوہر، جب وہ آ جائے تو ایک برتن گرانا، میں پوچھوں گا کیا ہوا تو تم کہنا کہ قورمہ گر گیا ہے، پھر دوسرا برتن گرانا اور کہنا بریانی گر گئی ہے، پھر میں کہوں گا چلو دال ہی لے آؤ۔ جب سچ میں مہمان آ گئے تو اچانک برتن گرنے کی آواز آئی۔ شوہر، کیا ہوا؟ بیوی، دال ہی گر گئی منحوس۔ ایک عورت ایک دکان سے چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی، پولیس نے گرفتار کر لیا۔ عدالت میں پیش ہوئی تو جج نے پوچھا، خاتون آپ نے دکان سے کیا چرایا؟ عورت، جناب میں نے اسٹرابری کا ایک پیکٹ چرایا۔ جج، اس پیکٹ میں کتنی اسٹرابری تھی؟ عورت، اس میں 6 عدد اسٹرابری تھی۔ جج، فی اسٹرابری کے حساب سے تمہیں 6 دن جیل رہنے کی سزا دی جاتی ہے۔ لیکن جج صاحب، اچانک عدالت کے ہال سے ایک آواز گونجی، اگر اجازت ہو تو فیصلہ لکھنے سے پہلے میری گزارش سن لے۔ جج نے اجازت دی تو وہ آدمی آگے کٹہرے میں آیا۔ جج، لیکن محترم آپ ہے کون؟ آدمی، جناب میں اس عورت کا شوہر ہوں۔ جج، اوکے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آدمی، جناب اس عورت نے صرف اسٹرابری پیکٹ ہی نہیں بلکہ ایک پیکٹ چنی بھی چرائے تھے۔ یہ سنتے ہی جج نے فیصلہ دیا کہ اس عورت کو فوراً رہا کیا جائے، کیونکہ اس کے خاوند نے سچائی کی اعلیٰ مثال قائم کی ہے اور اس کے بعد سے خاوند گھر سے لاپتہ ہے۔